السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں ایک کتے کے ایسے حیرت انگیز واقعے کو بتانے والا ہوں جس کو جاننے کے بعد آپ یقیناً حیران ہو جائیں گے۔ تو دوستوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی پیاری ہونے والی ہے، تو آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھتے رہیے، اور جہاں پر بھی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ہم آپ کے لیے بہت ہی پیاری ویڈیو لانے والے ہیں۔ تو دوستوں شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ حضرت سیدنا محمد بن خلاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ ایک شخص کسی بادشاہ سے ملنے جا رہا تھا تو راستے میں اسے ایک قبر نظر آئی جس پر قبہ بنا ہوا تھا، اور اس نے اس قبر کو قریب جا کر دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ ایک کتے کی قبر ہے، جس کو دیکھنے کے بعد وہ شخص بہت ہی زیادہ حیران ہو گیا کہ کتے کی قبر کیوں بنائی گئی۔ وہ شخص تھوڑی دیر حیرت میں رہا اور سوچتا رہا کیا بھلا کتے کی بھی قبر بنائی جاتی ہے، یہاں پر کس نے کتے کی قبر کو بنایا اور کیوں بنوایا؟ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر ایک پتی پر پڑی، اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، یہ ایک کتے کی قبر ہے، جسے یہ پسند آئے کہ یہ یہاں ایک کتے کی قبر کیوں بنائی گئی ہے، اگر وہ یہ جاننا چاہتا ہے تو وہ فلاں بستی میں چلا جائے، اسے خبر دینے والا کوئی نہ کوئی مل جائے گا۔ یہ سوچ کر فوراً اس بستی کی طرف نکل پڑا۔ جب وہاں جا کر لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا تو لوگوں نے اسے ایک گھر کا پتہ بتایا کہ تم وہاں چلے جاؤ، وہاں پر ایک بوڑھا آدمی جو 100 سالوں سے زیادہ عمر کا ہے، وہ تم کو اس کے بارے میں پوری معلومات دے گا۔ تو وہ شخص فوراً اس جگہ پر چلا گیا۔ وہاں ایک 100 سالوں سے زیادہ پرانا بوڑھا آدمی ملا، تو اس شخص نے اس آدمی سے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا میں تجھے اس کتے کی قبر کے متعلق بتاتا ہوں، غور سے سننا۔ ہمارے اس علاقے میں ایک بہت ہی عظیم الشان بادشاہ حکومت کرتا تھا، اسے سیر اور شکار کا بہت شوق تھا۔ اس کا ایک پالتو کتا تھا، اس کا پالتو کتا ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ بادشاہ صبح اور شام اپنے کھانے میں سے اسے کھانا کھلاتا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے اپنے غلام سے کہا باورچی سے کہہ دو کہ ہم شکار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے لیے دودھ میں روٹیاں ڈال کر بہترین شریب تیار کر رکھے، ہم واپس آ کر وہی شریب کھائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ شکار کے لیے چلا گیا۔ باورچی نے شریب تیار کیا اور اسے کسی چیز سے ڈھانپ دیا۔ اس کے بعد دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اچانک کہیں سے ایک خطرناک سانپ آیا، اس نے برتن میں منہ ڈال کر دودھ پیا اور اپنے منہ کا زہر اس میں اگل دیا۔ کتے اور گونگی کنیز نے یہ منظر دیکھ لیا اور باقی کسی کو اس واقعے کا علم نہ ہوا۔ بادشاہ نے واپسی پر کھانا طلب کیا تو باورچی نے وہی زہر ملا ہوا شریب سامنے رکھ دیا۔ گونگی کنیز نے اشارے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کھانے میں ایک خطرناک سانپ کا زہر ہے، لیکن کوئی بھی اس کی بات نہ سمجھ سکا۔ کتا بھونکتا، کتے نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور وہی زہر ملا کھانا کھانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اب گونگی کنیز نے اشارے سے بتایا تو سب لوگ سمجھ گئے کہ اس دودھ میں سانپ کا زہر شامل ہو گیا تھا، اگر بادشاہ اسے کھا لیتا تو فوراً ہی مر جاتا۔ کتے نے اپنی مالک کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ بادشاہ اور وہاں پر موجود تمام لوگ کتے کی وفاداری پر بہت حیران ہوئے۔ بادشاہ اپنے وزیروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا دیکھو اس بے زبان جانور نے
مجھ پر اپنی جان قربان کر دی، اب یہ ہماری طرف سے اچھی جزا کا مستحق ہے، اسے کوئی بھی ہاتھ نہ لگائے، میں خود اسے اٹھاؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس وفادار کتے کے لیے ایک قبر کھدوائی اور اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے اس کی قبر پر قبا بنا دیا، جسے تم دیکھ کر آ رہے ہو۔ بوڑھے اس وفادار کتے کی کہانی سن کر وہ شخص بہت حیران ہوا۔ تو دوستوں، جانور بھی وفادار ہوتے ہیں، تو جانوروں پر بھی ظلم نہ کرنا چاہیے، بلکہ انہیں پیار اور محبت سے رکھنا چاہیے۔ تو دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔